مضامین قرآنی افضل مشکات کی زبانی پارہ نمبر 13۔ قرآن کریم کے 13ویں پارے کی ابتدا وما ابرئ نفسی کے الفاظ سے ہوتی ہے۔ 13واں پارہ سورہ یوسف، سورہ الرعد، سورہ ابراہیم اور سورۃ الحجر کی آیات بینات پر مشتمل ہے۔ 13ویں پارے کی ابتدا میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جاری ہے۔ عزیز مصر نے جب آپ کی خصوصیات کو دیکھا تو آپ کو پہلے تو اپنے مصاحب خاص میں شامل کیا اور پھر جلد ہی آپ کو پوری مملکت کی ذمہ داری سونپ دی، اور یوں آپ عزیز مصر کے عہدے پر متمکن ہوئے۔ ادھر آپ کے بھائی آپ کے دربار میں غلہ حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ انہوں نے تو آپ کو نہ پہچانا، مگر آپ نے انہیں پہچان لیا اور ان سے کہا کہ اگلی مرتبہ آؤ تو اپنے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لانا۔ آپ کے بھائیوں نے واپس جا کر اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ عزیز مصر بہت شریف النفس انسان ہے۔ اگلی مرتبہ جب وہ کنعان سے مصر پہنچے تو اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے موقع پا کر بنیامین کو علیحدگی میں بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اور بنیامین کے سامان میں اپنا ایک پیالہ رکھوا دیا تاکہ جب تلاشی لی جائے تو پیالہ اس کے سامان سے نکلے اور وہ اس کے بدلے بنیامین کو اپنے پاس سزا کے طور پر روک لیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ وہ بھائی جب غلہ لے کر کنعان پہنچے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو قصہ بتایا تو یعقوب علیہ السلام درد و کرب سے یوسف یوسف پکارنے لگے اور رو رو کر ان کی بینائی چلی گئی۔ پھر جب تیسری مرتبہ آپ کے بھائی غلہ لینے آئے تو آپ نے ان کو بتایا کہ میں یوسف ہوں، تو وہ بہت شرمندہ ہوئے، مگر یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جاؤ، تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے، جاؤ میری یہ قمیض لے جاؤ اور اسے میرے ابا کے چہرے پہ لگاؤ، ان کی بینائی لوٹ آئے گی، ان سب کو لے کر میرے پاس آؤ۔ پھر وہ وقت آیا جب آپ کا خواب پورا ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال اور بیٹوں کے ہمراہ مصر پہنچے تو آپ نے عزت و احترام سے اپنے والد کو تخت پر بٹھایا اور آپ کے بھائیوں نے تعظیم و تکریم سے آپ کو سجدہ کیا۔ آپ نے فرمایا یہ ہے اس خواب کی تعبیر جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، اور پھر آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی کہ اے اللہ تو ہی مالک ارض و سما ہے، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا سرپرست ہے، میرا خاتمہ ایمان پر فرمانا اور مجھے صالحین میں شامل فرمانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر اس وقت 40 برس تھی۔ اس کے بعد سورۃ الرعد کا آغاز ہوتا ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کے ساتھ ساتھ توحید کی دعوت دی ہے، موت اور موت کے بعد کی زندگی کو بیان فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اس کے منکر ہیں وہی کافر ہیں۔ اسی سورہ مبارکہ میں مومنین کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں کہ وہ عہد کو پورا کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، صبر کرتے ہیں اور برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں، اور یہی لوگ جنت میں جانے والے ہیں۔ سورۃ الرعد کے بعد سورہ ابراہیم کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت میں اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو قرآن عطا فرمایا کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر اللہ کی طرف لاؤ۔ اس سے پہلے بھی اللہ رب العالمین نے مختلف انبیاء اور رسل کو بھیجا کہ وہ لوگوں کو اس کا پیغام پہنچائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ کیسے انہوں نے لوگوں کو اس کا پیغام پہنچایا۔ اسی مقام پر اللہ رب العالمین نے کلمہ طیبہ کو ایک پاکیزہ درخت سے تشبیہ دی کہ کیسے اس کی جڑیں گہری اور اس کی شاخیں آسمان کو چھوتی ہیں۔ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان اور آفاق میں اپنی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سورہ کے آخر میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کیا کہ کیسے انہوں نے ایک ایسی وادی کو آباد کیا جو وادی غیر ذی زرع تھے، وہیں پر انہوں نے اللہ کا گھر تعمیر کیا اور دعا کی کہ پروردگار اس شہر کو امن والا شہر بنا اور مجھے اور میری اولاد کو نماز پر قائم فرما، میری، میرے والدین اور تمام مسلمانوں کی روز قیامت مغفرت فرما۔ پارے کے بالکل آخر میں سورۃ الحجر کا آغاز ہوتا ہے جس میں اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے کہ یہ اس قرآن اور کتاب کی آیات ہیں جو روشن اور واضح ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کی پاکیزہ تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔